بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 265 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الخامس، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ سے پڑھیں گے، یعنی چوتھی جو ممنوعہ قسم ہے نکاح کی، یعنی جس کے ذریعے نکاح حرام ہوتا ہے۔ ممنوعہ جو نکاح ہمارے چل رہے تھے ان میں چوتھی اور آخری قسم آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک نکاح متع کی حلت کا مسئلہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو نکاح متع ہے وہ حلال ہے۔ ایسے ہی ہم نے پچھلے سبق میں نکاح ممنوع کی جو تیسری قسم تھی اس پر گفتگو کی تھی، اور نکاح ممنوع کی تیسری قسم تھی پیغام پر پیغام بھیجنا، یعنی عورت کو پہلے کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے، اس نکاح کے پیغام پر کوئی اور شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو یہ درست نہیں ہے، شریعت کی نظر میں یہ نکاح فاسد ہوتا ہے۔ تو اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی اس مسئلے میں چونکہ فقہاء کا اختلاف تھا اور 3 اقوال تھے، پہلا قول جو تھا وہ فاسق ہونے کا تھا، دوسرا عدم فسق کا تھا، اور تیسرا امام مالک رحمہ اللہ نے جو فرق بیان کیا تھا کہ اگر تکمیل کے قریب ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے، اگر تکمیل کے قریب نہیں ہے تو پھر کوئی اور بھی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران چوتھا ممنوعہ نکاح جو ہے، چوتھی قسم جو ہے ممنوعہ نکاح کی ذکر کریں گے، اور چوتھی قسم ہے نکاح حلالہ، یعنی کسی مطلقہ عورت کو جس کو 3 طلاقیں دی گئی ہوں اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کو نکاح حلالہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ممنوعہ نکاح ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، کچھ فقہاء کے نزدیک نکاح حلالہ درست ہے اور کچھ فقہاء کے نزدیک درست نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم اس اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی آج کے اس سبق میں دیکھیں گے کہ فقہاء کے درمیان یہ اختلاف کیوں واقع ہوا ہے۔ اور پھر مصنف نے یہ باب ختم ہونے والا ہے تو آخر میں کچھ ایسی شرائط کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کی وجہ سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اس کے بارے میں پھر ہم فقہاء کے اقوال کی روشنی میں وضاحت کریں گے۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُحَلَّلِ، نکاح محلل جو ہے، اعنی مصنف اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ نکاح محلل سے کیا مراد ہے، الَّذِي يَقْصِدُ بِنِكَاحِهِ تَحْلِيلَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، یعنی مطلقہ ثلاثہ جو ہے اس کو حلال کرنے کے لیے نکاح کرنا، اس کو نکاح محلل کہا جاتا ہے، نکاح حلالہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اب وہ 3 طلاقیں اس کو مل گئی تو وہ بائنہ ہو گئی، بائنہ مغلظہ، اب وہ اس شوہر سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر ایک راستہ ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، وہ اس کو طلاق دے، عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد پھر اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اب صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے کوئی اس عورت کے ساتھ نکاح کرے، اس کو نکاح محلل کہا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ فإن مالکا، امام مالک رحمہ اللہ قال فرماتے ہیں، ہوا نکاح مفسوخ، یہ نکاح مفسوخ ہے، یعنی فسخ ہے، یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں، ہوا نکاح صحیح، نکاح محلل جو ہے، حلالہ والا جو نکاح ہے یہ صحیح نکاح ہے۔ تو اب یہ اختلاف ہو گئے، امام مالک کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح ہے۔ تو وسبب اختلافہم، فقہاء کا جو یہ اختلاف ہے، اختلاف کس وجہ سے ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے، تو اختلافہم فی مفہوم قولہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مفہوم میں اختلاف ہو گیا۔ فرمان کیا ہے، لعن اللہ المحلل، اللہ تعالیٰ محلل پر لعنت کرے۔ اب یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے محلل پر لعنت فرمائی ہے۔ فمن فہم من اللعن التعصیم فقط،
وہ فقہا جنہوں نے لعنت سے صرف گناہ مراد لیا ہے کہ لعنت سے مراد صرف گناہ ہے، تو قال النکاح صحیح، وہ کہتے ہیں نکاح صحیح ہے۔ تو اب یہ مفہوم میں اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحلل، لعنت ہے، اب لعنت سے کیا مراد ہے؟ کچھ فقہا نے لعنت سے مراد صرف گناہ لیا ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو جب گناہ مراد لیا تو وہ کہتے ہیں نکاح صحیح، نکاح صحیح، اگرچہ گنہگار ہو جائے گا لیکن نفس عقد جو ہے، نفس نکاح جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ ومن فہم من التعصیم فساد العقلی تشبیہا بالنہی، وہ فقہا جنہوں نے اس سے ممانعت کے مشابہ قرار دیا ہے، یعنی وہ فقہا جنہوں نے اسے اس ممانعت کے مشابہ قرار دیا ہے جو ممنوع شے کے فاسد ہونے پر دلالت کرتی ہے، تشبیہ بالنہی، اس نہی کے ساتھ مشابہت دی ہے، تشبیہ دی ہے جو ممنوع شے کے فاسد ہونے پر دلالت کرتی ہے، الذی یدل علی فساد المنہی عنہ، جو منہی عن کے فاسد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی اب اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، تو یہ ایسی چیز کے ساتھ فساد ہے منہی عن کے فاسد ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جو تشبیہ دی گئی ہے نہیں کے ساتھ منع کیا گیا ہے، لعنت کی گئی ہے، یہ ایسی چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ جس سے منہی عن خود فاسد ہو جاتا ہے، یعنی منہی عن کے فاسد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ سمجھا ہے، تو قال پھر یہ کہتے ہیں نکاح فاسد، نکاح فاسد ہے، چونکہ منہی عن فاسد ہے نا، جسے منع کیا جا رہا ہے وہ فاسد ہے۔ فَهَذِهِ هِيَ الْأَنْكِحَةُ الْفَاسِدَةُ بِالنَّهْيِ، تو یہ وہ نکاح ہیں جو نہیں کے ذریعے فاسد ہوتے ہیں، جن کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے کہ یہ نکاح درست نہیں ہے۔ یہاں تک تو ان انکحہ کے بارے میں ہماری بحث تھی، یعنی یہ 4 نکاح مصنف نے ذکر کیے تھے کہ جو نہیں ہے، جن کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے شریعت میں، جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الْفَاسِدَةُ بِمَفْهُومِ الشَّرْعِ، اور وہ فاسد نکاح جو شریعت کی روح سے سمجھ میں آتے ہیں، شریعت سے ویسے ہی سمجھ میں آتے ہیں، تو وہ کون سے ہیں؟ وہ کئی طرح کے ہیں۔ فَإِنَّهَا تَفْسُدُ إِمَّا بِإِسْقَاطِ شَرْطٍ مِّن شُرُوطِ صِحَّةِ النِّكَاحِ، نکاح کی کوئی صحت جو ہے اس کی شرائط میں سے کوئی شرط جو ہے ساقط ہو جائے تو پھر وہ نکاح فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر نکاح کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط ہی نہ پائی جائے، جیسے ایجاب پایا جائے، قبول نہ پایا جائے، تو نکاح ہوگا ہی نہیں، تو ایسے بھی نکاح جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ یعنی نکاح کی صحت کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط ساقط ہو جائے تو نکاح فاسد جو ہو جاتا ہے۔ ایک یہ ہوگی۔ دوسری اولی تغییر حکم واجب، کوئی حکم واجب کو بدل دیا جائے بالشرع، جو شریعت کی طرف سے واجب ہے، من احکامہ مما ہوا عن اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی حکم واجب کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی نکاح میں کوئی حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور واجب حکم ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے تو وہ نکاح بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اما بزیادت تعود الی ابطال شرط من شروط الصحۃ، کسی ایسے اضافہ کی بنا پر بھی نکاح فاسد ہو جاتا ہے جو صحت نکاح کی کسی شرط کو باطل کر دے، یعنی صحت نکاح کی کسی شرط کو کوئی چیز باطل کر رہی ہے تو اس اضافے کی وجہ سے بھی، اس زیادتی کی وجہ سے بھی جو ہے نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الزِّيَادَاتُ الَّتِي تَعْرِضُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فَإِنَّهَا لَا تُفْسِدُ النِّكَاحَ بِاتِّفَاقٍ، دوسرے اضافوں کی بنا پر نکاح جو ہے وہ متفقہ طور پر فاسد نہیں ہوتا، یعنی ایسی زیادتی جس سے نکاح کی کوئی شرط جو ہے باطل ہو رہی ہے اس سے تو فاسد ہو جائے گا، ہاں کوئی ایسی زیادتی جس سے شرط فاسد نہ ہو رہی ہو تو اس سے نکاح فاسد بالاتفاق نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کا مطلب تعارض من هذا المعنی، یہ معنی جو ہے اس میں نہیں پایا جاتا، تو فإنها لا تفسد النکاح باتفاق، تو بالاتفاق اس سے نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ وإنما اختلفت العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة او لا لزومها، اختلاف فقہا کا کہ جو اس طرح کی جو شرائط ہیں ان کے لازم ہونے میں، او لا لزومها، یا ان کے عدم لزوم کے بارے میں، یعنی کوئی ایسی شرط لگا دی جو نکاح کی شرائط کو ڈسٹرب نہیں کر رہی، نکاح کی شرائط کو فاسد نہیں کر رہی اور ان سے نکاح بھی فاسد نہیں ہو رہا، تو کیا یہ شرطیں لازم ہوں گی یا لازم نہیں ہوں گی؟ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ مثلا ان یشترط علیہ اللہ یتزوج علیہا، کسی نے نکاح کے وقت یہ شرط لگا لی
کہ شوہر کوئی اور شادی نہیں کرے گا، کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ اب یہ شرط لگا دی، اب اس سے نکاح تو فاسد نہیں ہوتا، تو کیا آیا اب یہ شرط لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسی او لا یتسرا، یا یہ شرط لگا دی نکاح کے وقت کہ جی وہ کوئی باندھی نہیں رکھے گا، او لا ینقلها من بلدیا، یہ شرط لگا لی کہ وہ اس کے شہر سے منتقل نہیں کرے گا۔ تو اب اس طرح کی شرائط ہیں، کیا یہ لازم ہوں گی یا لازم نہیں ہوں گی؟ تو فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان اشتریط ذالک لم یلزمہ الا ان یکون فی ذالک یمین بعتق او طلاق۔ اگر اس طرح کی شرائط جو ہیں وہ لگا دی، اس قسم کی شرط انہوں نے لگا دی، تو وہ لازم نہیں ہوں گی، امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ ہاں، یہ ایک صورت یہ ہے کہ آزادی یا طلاق سے متعلق شرط ہو تو پھر وہ لازم ہو جائے گی، یعنی اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے دوسری شادی کی تو تجھے طلاق ہے، تو پھر یہ شرط تو لازم ہو جائے گی۔ لیکن نفس یہ جو شرائط ہیں کہ میں شہر سے نہیں لے کے جاؤں گا آپ کو، میں باندھی نہیں رکھوں گا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اس طرح کی شرائط جو ہیں یہ لازم نہیں ہوتی۔ ہاں، کوئی آزادی کی یا طلاق کے ساتھ متعلق کر کے کوئی شرط لگا دی تو وہ لازم ہو جائیں گی، فإن ذلک یلزمہ، یہ لازم ہو جائیں گی، الا ان یطلق او یعتق من اقسم علیہ، سوائے اس کے کہ وہ طلاق دے دے یا جس کے بارے میں قسم کھائی ہے اسے آزاد کر دے۔ یعنی کسی کے بارے میں اگر اس نے قسم کھائی ہے تو اس کو آزاد کر دے، یا اس کو طلاق دے دے عورت کو جس کے بارے میں یہ قسمیں اٹھا رہا ہے، جس کے بارے میں یہ شرائط لگا رہا ہے، تو اس کو طلاق ہی دے دی تو پھر یہ لازم بھی نہیں ہوں گی، پھر یعنی یہ بھی لازم نہیں ہوگی، چونکہ وہ محل ہی نہیں رہا نا جس پہ طلاق واقع ہوگی یا جس پر آزادی واقع ہوگی۔ اب اس کو طلاق پہلے ہی دے دی، یہ شرائط اب اس پہ کیسے لاگو ہو سکتی ہیں؟ یا اس کو آزاد پہلے ہی کر دیا تو اب اس پہ شرائط کیسے لاگو ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کہنا ہے کہ اس قسم کی جو شرائط ہیں یہ لازم نہیں ہوں گی، تو بعد میں ان کا خیال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو فلا یلزم الشرط الاول ایضا، اسی طریقے سے جو پہلی شرائط ہیں وہ جو ہے نا لازم نہیں ہوں گی۔ وکذالک قال الشافعی و ابو حنیفہ، اور یہی قول جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا بھی ہے کہ یہ جو شرائط ہیں یہ لازم نہیں ہوں گی۔ وقال الاوزاعی و ابن شبرمہ، ابن شبرمہ اور امام اوزاعی فرماتے ہیں لہا شرطها وعلیہ الوفاء، یہ شرطیں لازم ہوں گی اور ان کو پورا کرنا لازمی ہے۔ یعنی جو یہ شہر بدلنے کا، دوسری شادی کرنے کا، باندھی رکھنے کا، اس طرح کی جو شرائط لگائی ہیں تو یہ پوری کرنا لازم ہے اور یہ شرطیں لازم ہوں گی، ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ وقال ابن شہاب فرماتے ہیں کان من ادرکت من العلماء، میں نے جتنے بھی علماء پائے ہیں یقضون بہا، وہ یہی فیصلہ دیتے ہوئے پائے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شرط نکاح کے وقت لگا دی تو اس کو پورا کیا جانا لازمی ہے۔ وقول الجماعۃ مروی عن علی وقول الاوزاعی مروی عن عمر، پہلا قول حضرت علی سے مروی ہے اور اوزاعی کا جو قول ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یعنی جو یہ پہلا قول ہے یہ حضرت علی سے، اور جو دوسرا ہے جو امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ہے قول، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یعنی صحابہ میں بھی آپ یوں کہہ لیں کہ اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے، حضرت علی ایک طرف ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف ہیں، تو گویا کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی شرائط جو ہیں جن سے نکاح تو فاسد نہیں ہوتا تو پھر یہ لازم بھی نہیں ہوتی۔ البتہ امام اوزاعی، ابن شبرمہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ شرائط لازم ہوگی، ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ باقی اختلاف کا سبب وغیرہ وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چوتھا ممنوع نکاح پڑھا ہے، اور وہ ہے نکاح حلالہ، نکاح محلل جسے کہا جاتا ہے، کہ متعلقہ ثلاثہ کو حلال کرنے کے لیے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کو نکاح محلل کہا جاتا ہے۔ اس میں فقہا کا اختلاف تھا، ہم نے اختلاف کی وضاحت کی ہے، ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جان لیا ہے، اور ایسے ہی شرائط کی وجہ سے نکاح کا فاسد ہونا تو اس پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم اس کا اختلاف کا سبب وغیرہ پڑھیں گے۔ لہٰذا پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور نکاح حلالہ کے بارے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں، تو یہ تمام تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 266 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے،
اور کتاب النکاح کا الباب الخامی جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ آگے ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔